کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جو ان کا علم ہے ہمارے بارے میں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، کچھ جانتے ہیں اور تم زیادہ جانتے ہو، وہ نہیں جانتے، تم برات کر رہے ہو، تو پھر ہم جو چیزیں جانتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ باتیں ہیں، وہ تو لیس عندکم، تمہارے پاس تو نہیں، تمہارے پاس تو علم نہیں ہے۔ فَيَنبَغِي لَنَا أَن نَبْرَأَ مِنْكُمْ، تو آیا پھر ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم تم سے برات کر دیں، ہم کہیں ان کا علم کم ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب امام نے فرمایا، جب اس نے کہا جی ہم ان سے برات کریں اسی لیے کیونکہ وہ ہماری والی بات کے قائل نہیں، امام نے فرمایا فَهُوَ ذَا عِنْدَنَا مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ، یعنی امام نے فرمایا تیرے فارمولے کو اب میں ایک اور جگہ اپلائی کرتا ہوں، پھر بتا کیسا لگتا ہے۔ دو جگہ پہ اپلائی کیا امام، تو امام نے فرمایا اچھا تو پھر جو ہمارے پاس تو وہ کچھ ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جو ان کا علم ہے ہمارے بارے میں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، کچھ جانتے ہیں اور تم زیادہ جانتے ہو، وہ نہیں جانتے، تم برات کر رہے ہو، تو پھر ہم جو چیزیں جانتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ باتیں ہیں، وہ تو لیس عندکم، تمہارے پاس تو نہیں، تمہارے پاس تو علم نہیں ہے۔ فَيَنبَغِي لَنَا أَن نَبْرَأَ مِنْكُمْ، تو آیا پھر ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم تم سے برات کر دیں، ہم کہیں ان کا علم کم ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح سمجھا رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تم ہمارے بارے میں زیادہ معرفت رکھتے ہو، تو جو کم رکھتے ہیں اس سے برات کرو گے تم، تو پھر تو ہم اہل بیت کو بھی تم سے برات کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہمارے پاس علم ہے اور ہمارے پاس معرفت ہے، ہمارے پاس جو چیزیں ہیں تمہارے پاس نہیں۔ فَيَنبَغِي لَنَا أَن نَبْرَأَ مِنْكُمْ، ہمیں زیب دیتا ہے، تمہارے خیال میں مناسب ہوگا ہمارے لیے کہ ہم تم سے برات کر دیں۔ اب یہ کہتے ہیں قُلْ تُ لَا، نہیں یہ تو نہیں ہوگا، آپ ہم سے برات کر۔ پھر امام نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھا فرمایا، اس نے کہا لا جعلت فداک، یہ ائمہ کے ساتھ کا انداز ہوتا ہے، جب بات کرتے تھے کہتے تھے ہماری جانیں آپ پر فدا، جیسے وہ دوسرا ہے ابی انت و امی، میری ماں باپ آپ پر قربان، لا جعلت فداک۔ قال، تو امام نے فرمایا فهو ذا عند اللہ من لیس عندنا افتراه اطرحنا، یہ تو ہمارا تمہارا ہو گیا نا، جو اللہ کا علم ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، تو تو نے دیکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ نے ہم سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ قلت لا واللہ جعلت فداک ما نفعل، نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہو تو میری جان آپ پر فدا ہو، ہم کیا کریں؟ اب ذرا یہ جو جذبات تھے وہ تھوڑے پیچھے آ گئے امام کی بات سن کر کہ بات کی برات نہیں کرنی ہوتی، کہتے امام سے پوچھتا ہے کہ ما نفعل، پھر ہم کیا کریں؟ قال فَتَّبَلَّوْهُمْ، اب دیکھیں کون سا لفظ ہے؟ کوئی تبلّو، تم ان کے ساتھ تبلّہ رکھو، تم ان کے ساتھ قرب رکھو، محبت رکھو۔ فَتَّبَلَّوْهُمْ وَلَا تَبْرَؤُوا مِنْهُمْ، اور ان سے برات نہ کرو۔ کیا تک بات واضح؟ اب آگے امام اسے بہت ہی زبردست مثال دے اور یہ بات اور واضح ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں آگے ان من المسلمین من له سهم ومنهم من له سهمان ومنهم من له 3 4 5 6 7، اپنے خادم سے فرما رہے دیکھ مسلمانوں میں سے، مومنین نہیں کہا، مسلمین، مسلمانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے پاس سہم، آپ سامنے امام صاحب صدات جو کہتے ہیں، دونوں کو سہمین کہتے ہیں، سہم یعنی حصہ، شیئر۔ بے شک مسلمانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ایک حصہ ہے، کس کا؟ ایمان، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس 2 ہیں، اور کچھ کے پاس 3 ہے، کچھ کے پاس 4، کچھ کے پاس 5، کچھ کے پاس 6، کچھ کے پاس 7 تک گنتی کی امام اس روایت میں۔ بس مناسب نہیں ہے، یہ بات مناسب نہیں کہ جس کے پاس ایک حصہ ہے اس پر 2 حصوں والے کی بات ٹھوسی جائے زبردستی، تو نہیں ماننے کا وہ آتا ہی نہیں، ٹھوسو، یہ دلیل ہے، یہاں سے سمجھانا ہوتا ہے دین، نہ کہ بلیک میل کرنا ہوتا ہے، حلال زیادہ تو حرام زیادہ تو اس قسم کی لغویات بول سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو تھوڑی دیر خوش کرنے کے۔ یار کیا فرما رہے ہیں؟ یار زبردست بات بتا رہے کہ جس کے پاس ایک حصہ ہے ایمان کا، 2 والے کا حصہ اس پر ٹھوسو نہیں،
مان یہ ہے نہیں کرے گا تو یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. یہ طریقہ ہی تبدیل ہے. فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ صَاحِبُ السَّهْمِ عَلَى مَا عَلَيْهِ صَاحِبُ السَّهْمَيْنِ. دو حصوں والے پر، دو حصے والوں کی بات ٹھوسی جائے ایک حصے والے پر، یہ صحیح روش نہیں ہے. لا ينبغي زین نہیں دیتا، مناسب نہیں ہے. اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ دو حصے والوں پر وہ ٹھوسا جائے جو تین حصے والوں کے پاس چلتے جاتے. اور نہ یہ زیب دیتا ہے کہ تین حصے جس کے پاس ہیں اس پر وہ بات ٹھوسی جائے جو چار حصے والوں کے پاس. یعنی اوپر والا جو معرفت زیادہ رکھتا ہے، جو علم زیادہ رکھتا ہے، زیادہ جانتا ہے، یہ مناسب نہیں کہ وہ نیچے والے پہ ٹھوسے. یحمل حمل کروانا، لاد دینا، یہ بات. ابھی آگے مزید واضح ہوگا. اسی طرح امام چلتے گئے میں عبارت چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جس کے پاس 6 حصے ہیں زیب نہیں دیتا کہ 7 حصے والوں کی بات اس پہ ٹھوس دی. یعنی جو زیادہ بھی اوپر والے ہیں تب بھی ان سے اوپر والے کی بات ٹھوسی نہ جائے بلکہ سمجھائی جائے، اس کو بات بتانے کی، سمجھانے کی کوشش. یہ رویہ ہے کسی میں؟ ہمارے اوپر زیادہ رویہ ایگریسو والا، نفرت والا. ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں وہ جو ناسبیوں کے بارے میں باتیں تھیں وہ عام پر لگا دیتے ہیں، کہیں کی بات کہیں پہ فٹ کر دیتے اپنی کسی تعصب کی رگ کو تسکین دینے کے لیے اور کسی پتہ نہیں کس رگ کو تسکین دینے. ائمہ وہ وہی فرما رہے جو قرآن مجید ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے رسول اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیجئے دانائی کے ساتھ. دانائی یہ جو نہیں مانے گا وہ اللہ زیادہ نہیں ہے، کہ دانائی یہ کہ دیکھو کس طرح بات سمجھے، درد کے ساتھ بندہ نجات پا جائے، بندہ ہدایت پہ آ جائے، بندہ مثلا آ جائے صحیح راستے پہ. یہ یا اس طرح کی الٹی سیدھی بات ہے کہ ہم نے جو بھی اس میں مبتلا ہے ائمہ کی روش کو چھوڑ دیا ہے، جو قرآن کی روش، قرآن اور اہل بیت سے تمسک، یہ رویہ اپنانے کا ہے. جو روایات جو ناسبیوں کے بارے میں، دھرموں کے بارے میں، ان کو عموم مثلا اہل سنت کے بارے میں یہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات سے، نہ قرآن سے، نہ عقل سے. عقل سے بھی کوئی تعلق نہیں. اگر واقعی کوئی چاہتا ہے کہ میرا مکتب پھیلے تو پھر وہ احمق ہے اگر بدتمیزی والا اور گالی گلوچ اور بد اخلاقی والا رویہ اپنائے، دوسروں کے ساتھ دین کے نام پر توہین والا، تانے والا، مذاق اڑانے والا. اے ایمان والو، ایک قوم تم میں سے دوسری کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر، الگ راستہ ہی بند کرنا کہ آپ پہ لطیفے ممبروں پہ چڑھ رہے ہوگے، دوسروں پہ طنز کی. سمجھتے دین کی خدمت ہوگی، دین کی پشت پہ چھرا مارے ہوتے ہیں تھوڑی دیر وہ اپنی زبان کا ٹیسٹ ذرا اچھا کرنے کے لیے اور 4 نعرے زیادہ لگوانے کے لیے. تعلق ہی نہیں ہے نہ قرآن سے نہ تعلیمات اہل بیت سے. کیسے سمجھا کہ اس کو اپنے خادم کہ تو زیادہ جانتا ہے ہمارے بارے میں، وہ کم جانتے ہیں، وہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، تو ان سے برات کر رہے، پھر تو ہمیں بھی تم سے برات کرنی چاہیے اور اللہ کو ہم سے کر دینی چاہیے. کیا اللہ نے، تو بھی مت کر. سمجھایا سسٹم کیا ہوتا ہے. کسی کے پاس ایک حصہ ایمان ہے، کوئی پہلی سیڑھی پہ چڑھا ہے، کوئی دوسری پہ، کوئی تیسری پہ، چوتھی پہ، پانچویں پہ، ساتویں پہ. 7ویں والا جو کچھ جانتا ہے وہ مت ٹھوسے 6ویں والے پہ. جو کچھ 6ویں والا جانتا ہے 6ٹھی سیڑھی والا 5ویں والے پہ ٹھوسے نہیں. ٹھوسنا دین ہی نہیں ہوتا. لا اکراہ فی الدین، یہ معنی اس کا. زبردستی ڈنڈے سے یا دھمکی دے کے یا ایموشنل بلیک میلنگ سے تم کسی کو مومن بناؤ گے. وہ اگر منہ سے کہہ بھی دے گا دل اس کا تسلیم نہیں کرے گا. دل تو تب مانتا ہے جب عقل تسلیم کرے، دلیل سے مانتا. اللہ نے کیا اپنے نبی کو فرمایا دانائی کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ، خوبصورت باز کے ساتھ. اور اگر بات کبھی اگلا کوئی بات کرے اپنی دلیل دے، جدال یعنی بحث کی آ جائے، وجادلہم باللتی ہی احسن، پھر جو خوبصورت ترین طریقہ ہے وہ اپنانا ہے بحث کا، نہ پھر لڑائی شروع کر دیں. ادھر تو یہ آج کل جو مناظرے ہو رہے فلاں ایک دوسرے کی ناکیں رگڑنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازیاں کر رہے.